ہم بھی لوہے کے بھٹیوں پہ رکھ کے پگھلا دیتے ہیں، آپ کا موضوع ہم مانتے ہیں، لیکن سنیے ہمارے آقا نے پتھر پہ قدم رکھا ہے، پتھر پگھل گیا ہے، پتھر ٹوٹ سکتا ہے، چکنا چور ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کی کوئی طاقت اسے پگھلا نہیں سکتی ہے۔ یہ میرے آقا کا موضوع ہے کہ پتھر پگھلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی سراج احمد صاحب برکاتی، نعرہ تکبیر، شہید اعظم علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چلیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں چلتے ہیں۔ مردہ ہو چکا ہے، زندہ کیے، پوچھا یہی تیری بیوی ہے؟ نہیں، ایک مرتبہ ایک کسان کے بیٹے کو اٹھا دیا، کلمہ پڑھا، اس کے بعد پھر ان کو لٹا دیا گیا۔ پھر نوح علیہ السلام کے لڑکے کو بھی آپ نے اٹھایا۔ یہ تین ایسے تھے جن کو آپ نے کیا اور انہوں نے کلمہ پڑھا، گزر گئے۔ ہمارے آقا کے بارگاہ میں آپ آئی، ابو جہل مٹھی میں کنکڑی لے کے آتا، آقا نے اشارہ کیا، کنکڑیوں نے کلمہ پڑھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع ہم مانتے ہیں، مردہ اٹھ کے کلمہ پڑھتا ہے، لیکن انسان کو حیوان ناطق کہا ہی جاتا ہے۔ منطق اور فلسفے میں بولنے والی مشین کہہ لیجئے تو انسان تو بولتا ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے دوبارہ اسے بولنے کی طاقت دے دی ہے، لیکن آج تک دنیا نے کنکریوں سے کلمہ نہیں پڑھوا سکی ہے۔ یہ ہمارے آقا کا موضوع ہے کہ کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حاجی لوگ آتے ہیں، زمزم کا پانی بس ایک اور سن لیجئے ورنہ پوری فہرست ہے۔ بھئی اسماعیل علیہ السلام سرکار کے دادا ہیں، ہم قدموں پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مکہ کو آباد کیا، بڑے عظیم الشان امین و صادق لقب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ حاجی لوگ تحفہ کیا لائے ہو؟ زمزم لے کے آئے ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ نہیں، اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کو رگڑا تھا، وہاں سے اللہ نے جاری کر دیا تھا۔ آئیے میرے آقا کے بارگاہ میں، حضرت جابر فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر، جنگ تبوک کے موقع پر، اور ایک موقع پہ سرکار سے لوگوں نے کہا، انگلیوں کی طرف اشارہ کیا تو انگلیوں کی گھائیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ انگلیاں فیض کی ٹوٹے پیاسے جھوم کر نتیہ پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ تو جب انگلیوں سے پانی جاری کیا، ہم مانتے ہیں اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہے، زمین سے انہوں نے پانی نکالا، لیکن میں پوچھتا ہوں پانی نکلتا کہاں سے ہے؟ زمین ہی سے تو نکلتا ہے۔ انہوں نے پاؤں کی ٹھوکر سے نکالا، ہم ٹیوبویل کر کے، بورنگ کر کے، خود کو کھن کر کے ہم زمین سے پانی ہم بھی نکال سکتے ہیں، یہ ان کا موضوع ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ساری دنیا مل کر کے چاہے انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نکال دے، نہیں نکال سکتی ہے۔ یہ میرے آقا کا موضوع، انہوں نے نکال کے دکھا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو جب ہر فضیلت میں میرے آقا سب سے بڑے ہیں، ان کا تصور نہیں کیا جاتا تو پھر شہادت کیوں نہیں؟ اب علماء کرام نے ایک تشریح کر دی، سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں اگر آقا شہید ہو جاتے تو دین میں رخنا پڑ جاتا، حسین شہید ہوئے تو دین مضبوط ہو گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آقا شہید ہو جاتے تو رخنا پڑ جاتا۔ پہلے زکریا علیہ السلام شہید ہوئے، یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے، برجیس علیہ السلام شہید ہوئے، 4,500 انبیاء کرام شہید ہوئے، بعد میں عمر شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، حسن شہید ہوئے، حسین شہید ہوئے، تو اب دین میں رکنا نہیں پڑا۔ اور میرے آقا اگر شہید ہو جاتے تو علماء کرام نے ہم کو تسلی دے دی، بابو سوچ کر کے سمجھ لو اور ٹھنڈے ہو جاؤ کہ دین میں رکنا پڑ جائے گا۔ لیکن بات یہ نہیں ہے جنہوں نے سمجھایا ہے، بات یہ ہے سنو، نبی پر جادو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ قرآن الناس اور فلق پڑھو، تفسیر میں آیا ہے لبید بن عاصم اس کی بیٹی
बेटियों ने सरकार पे जादू किया, जिब्रील अमीन लेके आए, कुल नास फलक, ये पढ़ा गया, हजरत अली से बुलाया गया, आप पे पढ़ा गया, जादू का असर खत्म हो गया। मैं कहता हूं मूसा के सामने जादूगर थे 70,000, कुछ ना कर सके। गरीब नवाज के सामने हिंदुस्तान में जादूगर थे, कुछ ना हो सका गरीब नवाज का। मेरे आका असरअंदाज क्यों हो गए? असरअंदाज क्यों हो गए? जब ये समझ लोगे तो समझ लोगे सरकार शहीद क्यों नहीं हुए। आका इसलिए असरअंदाज हो गए, सुनो, जब नबी मुकाबले के लिए ठहरेगा तो उसे कोई गिरा नहीं सकता, खामोश रहेगा तो जो चाहे जो कुछ भी कर सकता है। मूसा मुकाबले के लिए खड़े थे, गरीब नवाज मुकाबले के लिए खड़े थे, जादूगर कुछ नहीं कर सकते। और वही बाबा फरीद मुकाबले के लिए नहीं थे, बाबा निजामुद्दीन मुकाबले के नहीं थे, जादू का असर हुआ। आका मुकाबला नहीं किए, जादू का असर हुआ। तो सुनिए ये उसूल अपने ध्यान में रख लीजिए, जो नबी तलवार उठा लेगा सारी दुनिया मिलके नहीं मार सकती, और जो नबी तलवार नहीं उठाएगा जो चाहे शहीद करेगा। चाहे जकरिया अलैहिस्सलाम हो, यहया अलैहिस्सलाम हो, बिरजीस अलैहिस्सलाम हो, नबी के तलवार उठाने पर है, मुकाबला करने पर है। वो खड़ा होगा तो फिर कोई शहीद नहीं कर सकता। सरकार ने तलवार उठाया था, अब सरकार को कोई नहीं मार सकता। मुकाबले के लिए खड़े हो गए थे, जंगे बद्र हो, ओहद हो, और कई मौके पर आपने तलवार उठाया। आइए एक और बात बताऊं, खालिद इब्ने वलीद अजीम साहबी, अरे ये तो ऐसे साहबी हैं कि इस्लाम में रहे तो कोई जंग नहीं हारी, और जब उधर भी थे तो भी नहीं हारी। उधर से आए थे तो 70 सहाबा शहीद हो गए थे। देखिए